کوشش کر کے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ صلوات زینت دربار حسین ہے، مل کے ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے، ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار بے شمار بے شمار، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ اور علماء کی بستی ہے، اور قبلہ احتشام صاحب بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ۔ کافی عرصے بعد آپ کی زیارت کا موقع مل پایا۔ پہلا لفظ ہے، اگر بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ ذکر اس بی بی کا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک ہی وقت میں تعارف مصطفیٰ بھی ہے اور مرتضیٰ بھی ہے۔ ہاں، جو سوچ کے جنگلوں میں الجھا ہوا ہے، اگر سینے میں دل، دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اتنی ٹھنڈ بھی نہیں کہ بندہ برف کا تودہ بن کے مجلس سنے۔ میں بی بی کی عظمت کا پہلا فکرہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں، میری زبان میں، میرے دہن میں طاقت ہی نہیں کہ میں کفو لسان اللہ پہ گفتگو کروں۔ ہائے 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 ہائے، تو لفظوں کے پجاری بیٹھے میرا ساتھ سفر کیجئے گے۔ کفو لسان اللہ پہ گفتگو کروں، میری دہن میں وہ طاقت نہیں۔ اللہ بولے تو پتا چلے کہ فاطمہ کیا ہے۔ یا علیہ، تو ہاتھ اٹھے انہیں سلام کر رہا ہوں۔ ہاں، قبلہ وہ بولے، قرآن پڑھو گے تو پتا چلے گا سیدہ کیا ہے۔
بندے کی زبان میں طاقت ہی نہیں. مجھے نہیں پتا کون سوچے گا, کون بولے گا, کون کتابوں کی سطروں میں کھویا رہے گا, کون عقیدے پہ سفر کرے گا, لیکن فکرہ حوالے کر کے جا رہا ہوں. اسی منزل پہ آ کر میرے مرشد علی سے کسی نے سوال کیا تھا, اور وہی سوال بھی یہی پوچھا تھا, لماذا جعلک اللہ لسانہ یا علی, یا علی اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں بنایا؟ تو علی نے فرمایا لِأُسْنِئَ الْفَاطِمَہ, تاکہ میں ثنائے فاطمہ کر سکوں. کوئی ہے یہاں زندہ نعرہ حیدری, ہر ہاتھ اٹھے, حیدر حیدر, جس کے اندر جتنا علی ہے اتنا بلند حیدری. زندگی ہو آپ کی سر, ہاں ہاں زندگی ہو آپ کی, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہاں سر, جی ہاں سرکار, سارے مل کے جواب دیتے ہیں. حیدری تم سلامت رہو. ان جیسے ہی ملنگ تھے اور اسی جذبے سے نعرے مار رہے تھے, تو کسی بندے نے نا طنز میں علامہ حضرت زیدی صاحب سے کہہ دیا, کیا ان ملنگوں نے بھی جنت میں جانا ہے؟ تو زیدی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے نہیں جانا تو اللہ نے اپنی جنت کرائے پہ دینی. با جماعت آپ سلامت رہیں سر, بہت شکر گزار. ہاں ہاں لِأُسْنِئَ الْفَاطِمَہ, تاکہ میں ثنائے فاطمہ کروں. حق علی, آپ کی کیا بات ہے؟ حیدری سلامت رہیں آباد شام بھائی. لفظوں پہ توجہ کیجئے گا, بڑی قیمتی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں ثنائے فاطمہ کر سکوں. لفظ ادا کرنے لگا ہوں, اتنی داد کے بعد اب کتنی داد آئے گی یہ میں سوچ رہا ہوں, لیکن لفظ حوالے کرنے لگا ہوں کہا تاکہ میں ثنائے فاطمہ کر سکوں. آفتاب بھائی, جس کی ثنا کرنے کے لیے لسان وحدت کی ضرورت ہو اسے زہرا کہتے ہیں. کوئی ہے میرے ساتھ؟ ہاں بات تھوڑی مشکل ہونی ہے, معاف کیجئے گا. زندگی ہو بابا جی, خیرات مل گئی خدا کی قسم. مجھے پتا تھا اسی بستی میں مجھے ان لفظوں کی قیمت ملے گی. ہاں ہاں اسے زہرا کہتے ہیں. میں نے کہا ماؤں بہنوں کے حصے کا فکرہ ہے, خواتین کے حصے کا فکر محفوظ کیجئے گا. میں پھر مخاطب کر رہا ہوں, ماؤں بہنوں کے حصے کا فکر ہے. کون ہے سیدہ جس کا اسوہ کامل قیامت تک کی خواتین کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے, اسے زہرا کہتے ہیں. ہوئے 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 ہائے ہائے ہائے, جس کا زندگی گزارنے کا طریقہ. لیکن آپ تحقیق کر لیں, مردوں کی نسبت خواتین کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے, مردوں کی ہدایت کے لیے بنیادی طور پر انسانیت کی ہدایت کے لیے کتنے نبی آئے؟ تقریباً 1.25 لاکھ. ایسے ہی ہے نا, تقریباً 1.25 لاکھ. عورتوں کی ہدایت کے لیے کتنی عورتیں ہیں؟ نہیں, اگر آپ کہیں تو میں مرحب کو کیسے مارا سناؤں؟ حسین بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کتنی عورتیں ہیں؟ ایک. اور کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ مجھے زندگی گزارنی کیسے ہے, نمونہ میرے پاس نہیں. اچھا اب سوچو سیدہ کا وزن کیا ہے
جو اللہ 1.25 لاکھ نبوتوں کے برابر زہرا کو تول کر پھر بھی عادل ہے. ہائے 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 ہائے. پھر سوچو کہ زہرا کا وزن کیا ہے. مجھے اس جملے کی قیمت نہ ملی تو میرا وقت پورا، لیکن لفظ پڑھنے جا رہا ہوں. کون ہے سیدہ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جسے موضوع سننے کا ہنر آتا ہے یار، بولو میرے سے. زندگی ہو بابا جی آپ. جس کی اولاد آل محمد ہو کر، علماء میرے لیے دعا کر دیں، داد دے دیں، میں شکر گزار ہوں. طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. جس کی اولاد، میں نے کبھی بھی بھٹکی ہوئی بات ممبر سے نہیں کی، چونکہ یہ بھٹکے ہوں کا ممبر نہیں ہے. بھٹکے ہوں کا بندہ وہ ممبر سے بات ہی نہ کرے، وہ عقیدہ ہی کیا جس کی تائید قرآن نہ کرے. جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو، ہائے ہائے، اسے زہرا کہتے ہیں. زور نہیں لگاتا، بات کے زور پہ سفر کیجئے گا، اس لیے کہ پوری زندگی میں 14 معصوموں میں سے حسنین بھائی کوئی بھی چیخ کے زور کے نہیں بولا. ہر گھر میں مجھے پتا ہے اس بستی میں عالم موجود ہے، جا کے پوچھئے گا. چلا کے چیخ کے بولنا شان عصمت کے خلاف ہے. جو زمانے کو تہذیب سکھانے آئیں گے وہ چلا کے بولیں گے نہیں. آپ کہیں گے پھر غدیر میں کیا ہوا، لیکن ملنگ سائیں نبی نے آرام سے غدیر میں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہا، مگر 1.25 لاکھ نے سنا. اور جن کا اصغر بولے اور 9 لاکھ سن لے. ہائے 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 ہائے. زندگی وہ آپ لوگوں کی، جن کا علی اصغر بولے اور 9 لاکھ سن لے. ٹھیک ہے، اس لیے چلا کے نہیں بول رہا، بات بڑی ادب سے گزرنا چاہ رہا ہوں. فکرہ لیجئے گا کون ہے سیدہ. میرے دامن عرفان میں اس سے بڑی بات شاید نہ ہو. آپ کس محو پہ صبر کریں گے یہ آپ کا اپنا مزاج ہے. لفظ حوالے کرنے لگا ہوں. قبلہ جس کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. نہیں زندگی وہ آپ، بات مشکل ہو گئی ہے شاید. جس کے احترام میں کھڑے ہو بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. میں نے کہا ہمارے دہن میں، ہماری زبان میں طاقت ہی نہیں کہ عظمت سیدہ پڑھے. وہ جو پچھلی بستی والے دوست ہیں، شیعہ سنی دوست احباب، ساروں کو سلام پیش کرنے لگا ہوں. لفظ پہ اب تک جو بندہ بازوؤں کی مچھلیوں کو حرکت نہیں دے پایا، اگر غزیر والا ہاتھ یاد ہے تو تھوڑے ہاتھ شالوں سے نکالو، میں لفظ پڑھوں. ہاں سارے ہاتھ کھل گئے تو میں لفظ پڑھتا ہوں اور پتہ چل جائے گا. قبلہ آپ سنو سیدہ کیا ہے. جملہ بڑا قیمتی آ گیا اور انشاءاللہ قبلہ ضائع نہیں جانا. ہائے یا الہی مجھے طاقت دینا تاکہ میں فکرہ ان کی بارگاہ میں نظر کروں. کون ہے آفتاب بھائی بی بی زہرا؟ کون ہے جناب سیدہ جس کی دہلیز آخری نبوت کے لیے سدرۃ المنتہا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. کوئی ہے یہاں؟ وہ جو ہاتھ نہیں اٹھ پایا، ابھی میں بات نہیں شاید پہنچا پایا. حسنین بھائی پورا پنڈال تیرا پنچوں پہ بھی آئے تو جملے کی قیمت نہیں. لفظ حوالے کر رہا ہوں. جس کی دہلیز آخری نبوت کے لیے سدرۃ المنتہا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. سلمان کھڑے تھے، بندہ آیا اور سلمان کھڑا کہا تھا در زہرا پہ. بندہ آیا، اس نے کہا سلمان سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان نے دہلیز سیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے. کوئی ہے جس کا عقیدہ اجازت نہیں دے وہ مجھے معاف کر دینا. کہا
سدرۃ المنتہا دہلیز سیدہ ہے. وہ کہتا ہے سلمان مجھے دیوانہ نہ سمجھ، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے. قرآن کہتا ہے سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے. جب مقام معراج محمد مصطفیٰ اس مقام پر گئے تو خدا کی قسم محمد نے جبریل سے کہا آ جا، تو جبریل نے کہا تھا لودنا تو انمولتن لا ترک، تو اگر پور برابر بھی آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا. سدرۃ المنتہا وہاں وہ مقام ہے جہاں جبریل رکتا ہے. سلمان نے کہا تیری اپنی معرفت میری اپنی معرفت، تیرے لیے سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جبریل رکتا ہے، میرے لیے سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں محمد رکتا. ہائے ہائے ہائے. سارے مل کے سارے حیدر حیدر حیدر. ہاتھ یہی رکھو، ہاتھ یہی رکھو. اب فکرہ سنو، حق فکرہ سنو. اس سے جلدی میں کر نہیں سکتا تھا. تیرا اپنا مزاج قبلہ ہے، وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا. علماء کی بستی نہ ہوتی ہے فکرہ نہ پڑتا، اور داد قبلہ نجف سے بھی آئے گی، لیکن فکرہ سننا ہے. وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا، لیکن دونوں میں فرق بڑا ہے. وہاں پر چلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں. زندگی ہو آپ کی، وہاں پر چلتے سر نوکری ہو گئی کرنی جو وہاں پر جلتے. زندگی ہو 26 مارچ. مولا آپ کی نسلیں آباد کرے. حق ادا کیا خدا کی قسم. حسنین بھائی کیا روحانیت ہے. مولا آپ کا ذوق سلامت رکھے. یہ دربار یوں ہی سجا رہے، یوں ہی ذکر سیدہ جاری رہے. یہ ہمارے قیمتی اثاثہ ہیں. اور یہ جب کوئی نعرہ حیدری کرے تو جواب ذرا طاقت سے دینا، کیونکہ یہ نعرہ آپ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، آپ اس نعرے کی وجہ سے زندہ ہو. اور بھائی آپ کے دشمن نے آپ کے دشمن نے اپنے گھر بنا لیے، محلے بنا لیے، گلیاں بنا لی، شہر بنا لیے، صوبے، یہاں تک کہ ملک بنا لیے، لیکن آج تک آپ کا دشمن اپنا نعرہ نہیں بنا پایا. زندگی ہو ایسے ہی ہے. ہاں آپ سلامت رہے. بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد رضا. ہاں رضا سے لفظ ہے نا، ہاں رضا نہیں ہے کوئی لفظ. پوچھ لیجئے گا علماء سے. رضا ٹھیک ہے. یہ منظور حسین. حسین منظور کرے تبھی ایسے آتے ہیں. رضا بھائی نے یا منظور بھائی جب یہ نعرہ لگاتے ہوئے لمبا جاتے ہیں نا، نور مومن نہ جاتا ہے، نور پھر جا کے کہتا ہے حیدری. یہ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ زمانے کو بتاتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک علی. ہائے 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 ہائے. 26 مارچ انشاءاللہ احتشام بھائی کے زیر اہتمام مجلس اعزاز میاں چنو میں میں حقیر حاضری دوں گا 3 سے 4. ٹائم طے ہوا اور انشاءاللہ آپ کی زیارت رہے گی، لیکن فکرہ لیجئے گا. تھک گئے تو چھوڑ دوں. اس کی دہلیز آخری نبوت کے لیے سدرۃ المنتہا ہو. میں کوشش کروں گا موضوع سے ادھر ادھر نہ جاؤں. اسے زہرا کہتے ہیں. میں پھر لفظ ادا کرتا ہوں، شاید کہ کسی قابل بات ٹھہرے. کون ہیں جناب سیدہ؟ کون ہیں جناب سیدہ؟ قبلہ مباہلے میں جس کے پیچھے چل کر بھی شوہر کی عزت میں کمی واقع نہ ہو، اسے زہرا کہتے ہیں.
معافی چاہتا ہوں صاحب. ہاں 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 الہی آمین الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے, اسے زہرا کہتے ہیں. میں نے کہا ہماری زبان میں ہمارے دہن میں طاقت ہی نہیں. اب کس نے کتنا کتنا زہرا پڑھا, میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. دنیا والوں میں کس نے پڑھا؟ مونچھوں والا فقیر, مونچھوں والا بابا جی فقیر. کون؟ حضرت علامہ اقبال. انہوں نے بھی عظمت زہرا پڑھی. کیسے پڑھی قبلہ؟ کیسے پڑھی؟ مونچھوں والے فقیر یعنی حضرت علامہ اقبال نے جب عظمت زہرا پڑھی تو پڑھتے ہوئے شعر پڑھا کہ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. وہ فرماتے ہیں کہ مریم کا ایک کمال ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. مریم کا ایک کمال ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں. وَأَز سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اور سیدہ کے 3 کمال ہیں کہ محمد کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ ہے, حسنین کی ماں ہے. نا 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 علی 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 نا 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 علی علی ہے, علی علی ہے, توجہ کرنا. نا 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 جبر کی داد ہی کوئی نہیں. جملہ اتنا پڑھوں گا کہ روح اقبال سے داد آئے گی. ہاں ہاں یہ مانگی ہوئی خیرات ہے جو بیان کرنے لگا ہوں. ذاکری خطابت حاشیہ آرائی کچھ نہیں. علامہ اقبال نے کیا کہہ دیا کہ مریم کا ایک کمال کہ عیسیٰ کی ماں, زہرا کے 3 کمال, محمد کی بیٹی, علی کی زوجہ, حسنین کی ماں. میں نے کہا عقیدے کی بات اتنی بڑی ہے کہ روح اقبال بھی داد دے. میں کہوں گا حضرت اقبال آپ کا عقیدہ جتنی بھی معراج پہ ہو, لیکن آپ نے جو کہا آپ کی حد تک ٹھیک ہے, میں نے مان لیا کہ سیدہ کا کمال ہے محمد کی بیٹی, علی کی زوجہ, حسنین کی ماں. اگر یہ ہونا سیدہ کا کمال ہوتا تو پھر حدیث قصہ میں جب تعارف کروایا گیا تو اللہ کہتا محمد کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ ہے, حسنین کی ماں ہے. اللہ نے ایسے نہیں کہا بلکہ کہا ہم فاطمہ تو ہے جاگنا, ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ کا بابا ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. علامہ اقبال کمال یہ نہیں فاطمہ کس کی ہے, کمال یہ ہے کون فاطمہ کا. نہیں ہو آپ کی سرکار, خیرات مل گئی خدا کی قسم. ہاں ہاں سبحان اللہ. سلامت رہیے صاحب, آباد رہیے. ہاں یہ کوئی کمال نہیں. ہاں ہاں سیدہ کس کی؟ کمال یہ ہے کون سیدہ کا ہے. ہائے ہائے. ہاں ہاں بہت شکر گزار مولا آپ کو. ہاں ہاں حدیث قصہ میں تعارف کس کے ذریعے ہوا؟ سیدہ کے ذریعے. اور حدیث قصہ کسے یاد نہیں؟ سب گھروں میں روز پڑھی جاتی. ایسے ہی ہے نا. ہوا کیا, اب حدیث قصہ نہیں پڑھ رہا, ایک نتیجہ ہے وہ دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اتنے میں کیا ہوا, سرکار محمد مصطفیٰ آئے اور آگے کہا بیٹا ہم اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں, بدن میں, دماغ میں نہیں. ہائے 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 ہائے, پڑھے لکھے لوگوں میں یہی لطف ہوتا ہے صاحب. ہاں بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں, دماغ میں نہیں. ہمیں اپنی چادر دے دی. اب یمانی چادر, اب یمنی اور یمانی یہ بھی ایک بحث ہے, یہ صرف و نحو کی بحث علماء تک چھوڑ دیتے ہیں. ہاں چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. چادر لی, محمد مصطفیٰ چادر کے نیچے آ گئے. بس چادر کا اوڑھنا تھا
یا ردائے سیدہ محمد کے لیے شفا خانہ بن گئی؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں 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 ہاں، ردائے سیدہ محمد کی شفا خانہ بن گیا، محمد مصطفیٰ چادر کے نیچے۔ ویسے اسی ضمن میں نا کسی بندے نے ہم سے ایک سوال کیا، مائیں بہنیں موجود ہیں، ان کے حصے کا فقرہ پھر کہہ دیتا ہوں۔ ہم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ صاحب یہ جو عورت سر پہ چادر اوڑھتی ہے یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ عجم احجم، کتنی بڑی ہو، مطلب کتنے گز لمبی ہو، کتنے گز چوڑی ہو، یا کتنے فٹ ہو، جو بھی آپ پیمانہ لیتے ہو۔ سوال اکثر ہو جاتا ہے کہ عورت کو جو چادر لے رہی ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ ہاں ہاں، کفن کا بھی کوئی سائز ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائز بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کتنا ہونا بڑی چاہیے؟ تو ہم نے بس انہیں ایک ہی جواب دیا، ہم نے کہا صاحب چادر اتنی بڑی ہو کہ 5 نیچے آئیں تو انہیں ڈھانپ سکے۔ یار جاگ جاؤ، بڑے قیمتی بات تھی۔ ہائے لاری، ہائے ہائے ہائے، آفتاب بھائی نوکری پسند آ رہی ہوگی، بھجن مولا صاحب کو سلامت رکھے۔ 5 نیچے آئیں، اتنی بڑی تو عورت چادر اوڑے نا۔ اور مائیں بہنیں پریشان نہ ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مائیں بہنیں پریشان، لے ہمیں چادریں اڑائے جا رہے ہیں، مرد ایسے پھر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام میں دونوں پر پابندی ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ عورت کو چادر کا پابند بنایا ہے، مرد کو نیت کا پابند بنایا۔ عورت کے سر پہ چادر ڈالی ہے، مرد کی آنکھوں پہ چادر ڈالی۔ قبلہ پردے کے احکام اور ہیں، نگاہ کے احکام اور ہیں، ایسے ہی سب۔ ہاں ہاں، مائیں بہنیں، آپ اکثر بچیاں آ جاتی ہیں بڑے شہروں میں، کالجز یونیورسٹیز میں، یہ جی ہم جاتی ہیں، ہم نے عبایا اوڑھی ہوتی ہے یا ہم پردے میں ہوتی ہیں، تو ہماری سہیلیاں ہمیں کہتی ہیں کہ لے بڑی آپ دیندار رہی ہیں، ہم تو ماڈرن ہے، بال کھولیں اور یہ اور وہ۔ تو میں ان سے کہوں گا بچیوں آپ مطمئن رہا کیجئے، آپ کی آئیڈیل کوئی دنیاوی خواتین نہیں ہے، آپ کی آئیڈیل جناب زہرا ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ کے لیے آئیڈیل حضرت زہرا ہیں۔ برقع اوڑھا کیجئے، چادر اوڑھا کریں۔ برقع عورت کی 4 دیواری ہے، برقع عورت کا محافظ ہے، برقع عورت کا باڈی گارڈ ہے، برقع عورت کے بڑا کام آتا ہے۔ لال مسجد والوں نے بتایا کبھی کبھی مردوں کے کام بھی آتا ہے۔ ہاں ہاں، مائیں بہنیں پریشان نہ ہوا کریں، مردوں کو بھی پابند بنایا ہے، عورتوں کو بھی پابند بنایا۔ مرد پر بھی پابندی، آفتاب کوئی فکرہ لیجئے گا، عورت پر بھی پابندی۔ مرد پر پابندی ہے کہ نگاہ کو قابو میں رکھے، عورت پہ ہے کہ اس کے سر پہ چادر ڈالی۔ مرد کو بھی پابند، یہ نہیں ہے کہ صرف شریعت کی ساری رسیاں عورت کے بدن پہ لپیٹ دی اور مرد کو آزاد چھوڑ دیا، نہیں، عورت کو بھی پابند بنایا، مرد کو بھی پابند بنایا۔ قبلہ عورت کو پابند بنایا کہ میدان جنگ میں جانے نہ پائے، مرد کو پابند بنایا کہ میدان جنگ سے بھاگنے نہ پائے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں جیو، تقریر تمام ہونے لگی ہے، راضی رہیے گا، پھر ربط مصائب ہو جائے گا۔ سفتنین بھائی جتنا کہا کافی پڑھ گیا میں، ہاں ضروری نہیں جو یاد ہے سنا کے اتروں، لیکن فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں، زندگی باقی میں۔ عورت بھی پابند، مرد بھی پابند، ٹھیک ہے، دونوں کو پابند بنا۔ ادھر ردائے سیدہ اوڑھ کے مصطفیٰ چادر کے نیچے آئے۔ سب سے پہلے کون سے شہزادے آئے؟ امام حسن مجتبی۔ آتے ہی کہا ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ کہا وہ سامنے چادر ہے ہماری، ان کے نیچے تمہارے نانا ہے، اب چلے جائیے۔ بی بی نے بتایا شہزادہ رستے پہ چلا، چادر مصطفیٰ میں جانے کے لیے، چادر سیدہ میں جانے کے لیے مصطفیٰ سے اجازت طلب کی، چادر کے نیچے چلے گئے۔ ایسے ہی سر۔ اچھا اس کے بعد کون آئے؟ مولا حسین ابن ابی طالب۔ ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، بتایا گیا وہ سامنے چادر،
نانا ہے، گئے اجازت لی چادر کے نیچے۔ یہ کون سا حسین ہے جو مسجد میں نماز میں رسول کے پاس آتا ہے، پشت پہ بیٹھتا ہے، اجازت نہیں لیتا؟ ہائے 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 ہائے، وہ چادر زہرا میں جانے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے۔ پھر مانو نا اللہ کی نماز اور ہے، زہرا کی چادر اور۔ ہائے ہائے ہائے، زندگی ہو آپ ٹھیک، اجازت نہیں مانگی۔ اچھا ہوا کیا؟ بڑا لطیف منظر ہے، حوالے کر کے زحمت تمام کرو۔ اتنے میں کیا ہوا؟ وہ شہزادہ پھر علی آئے، ہم اپنے ہم کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ کہا علی وہ سامنے چادر ہے، اس کے نیچے رسالت ماب ہے، ہمارے باب ہیں، جائیے۔ علی گئے، اجازت طلب کی چادر کے نیچے۔ جو بھی آیا ہے اس نے سیدہ سے ایک بات کی ہے، ہم رسول کی، سرکار ختمی مرتبت کی، وجہ تخلیق کائنات رسول کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا جنہوں نے خوشبو محسوس کی وہ چادر کے نیچے گئے، اور پھر سند بن گئی کہ یہ اہل بیت ہے۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت ہونا ان کا حق ہے جنہیں محمد کی خوشبو آئے۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ ہاں میں بہت بڑی بات پر گزر گیا ہوں صاحب، جنہیں وہ خوشبو آتی ہو، اور ہر کسی کو خوشبو آتی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں جھنگ میں نا، ہم اکثر چونکہ عشرۂ محرم میں جھنگ مراکز میں پڑھتا ہوں، تو وہاں جھنگ کے بڑے لطیف لوگ ہیں۔ اور کسی بندے نے حسنین بھائی مجلس کے دوران ہی نا ایک بزرگ سے پوچھ لیا، جھنگ کا بزرگ تھا، اور اس نے کہا پنجابی میں، اس نے کہا یار یہ پنجتن کو اسی خوشبو، چار جو ہیں ان کو خوشبو آئی ہے، یہ باقی جو تھے کیا انہیں محمد کی خوشبو نہیں آئی؟ تو انہوں نے کیا لطیف پنجابی میں جواب دیا، انہوں نے کیا کہ انہوں نے منہ تے نک ہوئے تو انہوں نے محمد کی خوشبو آئی۔ ان کے منہ پہ ناک ہوتی تو انہیں محمد کی خوشبو ہے۔ خوشبو، بس نتیجہ لیجئے زحمت عام کی۔ اچھا خوشبو آئے، خوشبو۔ اب ہوا کیا؟ جو آیا محمد مصطفیٰ کے بارے میں سیدہ سے پوچھا، اور بی بی نے بتایا کہ وہ سامنے چادر ہے، اور چادر کے نیچے مصطفیٰ ہے، جو چادر کے نیچے ہے وہ آخری نبی ہے، جو رستہ پوچھ رہے ہیں وہ 3 امام ہیں۔ اب سنو زہرا کیا ہے، جو ایک وقت میں 3 امامتوں کو نبوت کا پتہ بتائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ فضائل پڑھ لوں ٹھیک ہے سارے، زندگی آپ کی سر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نتیجہ لیں، زحمت تمام کر دی، بس اتنا ہی پڑھنا تھا ہم نے، ٹھیک ہے؟ نتیجہ دے لیں، سارے آمادہ ہیں، نتیجہ دے لوں؟ ہاں اب تھکنا نہیں خدا رہا، نتیجہ بڑا قیمتی ہے، ضروری نہیں کہ بہت لمبا جانا ہے، جتنا مجھے کہا گیا تھا اتنا میں پڑھ گیا، اور پھر 2 جملے مصائب کے، اور میرے بعد ہے کوئی صاحب؟ ٹھیک ہو، لیکن بس نتیجہ لے پھر میں، ہے جی میں کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں زندگی آپ کی، مولا آپ کو خوش رکھے۔ نتیجہ اسی فکرے پہ پتہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا آمادہ بیٹھے۔ میں بوجھ بننے والا خطیب ہی نہیں، لیکن قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے یہاں ضائع نہیں ہوگی۔ قبلہ جو آیا چادر کے نیچے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا تعارف ہوا؟ ادھر چادر کے نیچے سارے جمع ہوئے نا، پھر تعارف شروع ہوا۔ کون ہے چادر کیجئے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، آفتاب بھائی فاطمہ کے بچے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار کیا ہو گیا؟ ہمیشہ عورت کا تعارف مرد کے ذریعے ہوتا ہے۔ سلطان الانبیاء، شہنشاہ کائنات محمد جیسا باپ موجود تھا، اس کے ذریعے تعارف نہیں کروایا۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے اپنی عورت پر، علی جیسا حاکم کائنات موجود ہے،
اس کے ذریعے سے سیدہ کا تعارف نہیں، سیدہ کے ذریعے سے علی کا تعارف، حسنین جیسے جوانان جنت کے سردار موجود ہیں، ان کے ذریعے ماں کا تعارف نہیں، بلکہ ماں کے ذریعے بچوں کا تعارف۔ پروردگار یہ اہل بیت کا تعارف تو نے سیدہ کے ذریعے کیوں کروایا؟ تو آواز توحید آئی، میں حال کی آئینے میں مستقبل کے ان جاہلوں کو دیکھ رہا تھا کہ جو چور دروازوں سے اہل بیت میں شامل ہونے کی ناکام کوششیں کریں گے، میں نے سیدہ کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف کروا کے قیامت تک کے لیے ان کی زبانوں پہ تالا لگا دیا کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، بطول کے رشتہ داروں کو۔ میرے لیے سند ہے، میرے لیے سند، اہل بیت سر۔ رسول کے رشتہ داروں کو، بطول کے رشتہ دار۔ ہاں، اہل بیت ہونے کی کوالیفیکیشن ہے سیدہ سے رشتہ داری۔ عابد بھائی، ہاں پھر کہہ رہا ہوں، عام بی بی نہیں، قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے اسوہ کامل، شہزادی عصمت۔ پریشان نہ ہوا کریں، اسلام مائیں بہنیں پھر پریشان ہوتی ہیں۔ دیکھیں، چادر کی بات ہے، پردے کا قصہ بات ہی نہیں میں شاید پہنچا پا رہا۔ وہ بھائی پردے کا قصہ اتنی عزت والا قصہ ہے، بے پردگی کا قصہ نہیں۔ مائیں بہن پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ جی عورتوں کو ہی کیوں؟ اب مغرب کا معاشرہ جیسے میڈیا میں چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، عورت بے پردہ دکھائی جا رہی ہے بار بار، کیوں؟ وہ فکر ڈال رہے ہیں کہ ڈز ناٹ میٹر، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مائیں بہنیں پریشان نہ ہوں، اسلام کا کمال یہ ہے وہ قیمتی چیزوں کو پردے میں رکھتا ہے۔ مائیں بہنیں آپ بہت قیمتی ہیں، اسی لیے آپ پردے میں۔ بھائی عورت قیمتی چیز ہے، پردے میں رہے گی۔ میں احتشام صاحب کے ہاں آیا، احتشام صاحب نے کہا قبلہ آئیے تشریف لائیے، میں آ گیا، داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا جی قبلہ دیکھیے ذرا نیا گھر لیا رہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی قبلہ یہ دیکھیے مولا نے کرم کیا، گاڑی بھی خرید لی۔ ارے خوب، کیا کہنے، قبلہ اتنا بینک بیلنس ہو گیا۔ ارے بہت اچھی بات ہے بھائی۔ چائے ہم نے پی، ہم جاتے ہوئے یہ کہیں ہمارے لیے دعائی کرتے جائیں، اور میں کہوں اللہ آپ کی غربت میں کمی واقع کرے۔ یہ کہیں گے اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، آپ ہمیں غریب کہہ رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی کہا آپ غریب ہیں، کہتے قبلہ غریب کیوں؟ کہا سب کچھ تو ہے۔ میں نے کہا یار گھر میں مجھے آپ کے کہیں بھی سونا چاندی نظر نہیں آیا، ہیرے نظر نہیں آئے۔ کہتا ہے قبلہ قیمتی چیزیں پردوں میں رکھی جاتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ایسے ہی نہیں 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 نہیں، مجھے اب داد چاہیے، میں داد کا تقاضا کر رہا ہوں، تبلیغ میں داد کا تقاضا کر رہا ہوں۔ قبلہ یہی وجہ ہے، جنہوں نے عورت کو عام سمجھا اس نے اشتہاروں اور بازار کی زینت بنا دیا، اور جس نے عورت کو خاص سمجھا اس نے اسے چار دیواری کا پردہ اڑا دیا، اور پردے کے پردے میں اسلام نے پیغام دیا۔ اللہ نے عورت کو نسلوں کی کفالت کے لیے بنایا ہے، جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں بنایا۔ ہائے 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 ہائے، ایک لمحہ میں موضوع سے نہیں ہٹا، میری محنت دیکھیں۔ اللہ نے عورت کو نسلوں کی کفالت کے لیے بنایا، جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں بنایا۔ قیمتی چیز پردے میں۔ ہاں آہستہ سے بات کروں، بلند ہو کے سنیں گے آپ، آہستہ سے کروں۔ اسلام ہمیشہ قیمتی چیزوں کو پردے میں رکھتا ہے۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن اہم جزدان کے پردے میں،
یا علی تیری نالین کو تاج پہنا. ہائے فکرہ لینا. قبلہ قرآن اہم جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم غلاف کے پردے میں، امام اہم غیبت کے پردے میں. ہاں 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 توجہ. عورتوں کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے پیکر سیدہ کو صنف نصفہ میں رکھا. عورت کیوں پریشان ہے؟ نہیں 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 نہیں. عورت کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے صنف نصفہ کو میں جناب سیدہ کی ذات کو رکھا ہے زوجہ شوہر کے برابر. علم میں، عبادت میں، حلم میں، سجدوں میں ہے زوجہ، لیکن ہر مقام سوچو تو صحیح. یا علی میرے مالک مجھے طاقت دینا، میں فقرہ آخری پڑھوں اور پھر ربط مصائب ہو جائے اور انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی چھلک. قبلہ پورے دین کا نچوڑ اگر کوئی آپ سے سوال کرے آنکھیں بند کر کے کہنا پورے دین کا نچوڑ. کوئی بھی پوچھے، کوئی سوال کرے، علماء سے بھی پوچھیں گے، وہ جا کے یہی بتائیں گے بات میں نے ٹھیک کی ہے. میں پوری تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں پورے دین کا نچوڑ ہے ولایت. سر ایسے ہی ہے، صرف علی گری 14 کی بات کر رہا ہوں بھائی. ہاں یہ ایک جگہ نہیں نہ رک رہا، میں وسیع کر رہا ہوں ولایت کو. پورے دین کا نچوڑ ہے ولایت. جس کا عقیدہ ہے ہاتھ کھولے ذرا. پورے دین کا نچوڑ ہے ولایت. پورے دین کا عط ستر ہے ولایت. بھائی جان پورے دین میں کوئی چیز بھی ولایت کے برابر نہیں تلتی. پورے دین میں کوئی چیز بھی علی کی ولایت کے برابر نہیں تلتی. لیکن مجھے علی کی پاکیزہ نالین کی قسم پورے دین میں اگر کوئی چیز علی کی ولایت کے برابر تلتی ہے وہ دشمن زہرا پہ تبرہ ہے. پورے دین علی کی دشمن. نعرہ ولایت. اوہ ہاتھ کو ٹوٹ گئے نہ تھانو نزلہ ہو سی، نہ زکام ہو سی، نہ فالج ہو سی. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. حسینیت، حسینیت، ززیزیت، ززیزیت. اہل بیت دشمن دلانا جلا دلو گردار استعلانا جلا مولا دا کھات گلا کرے استعلانا. آباد مولا آپ کی زندگی آباد آباد. کوئی چیز بھی بابا جی ہاں ہاں علی کی ولایت کے برابر تلتی. ہاں ہاں وہ دشمن زہرا پہ تبرہ ہے. شہید محسن نقوی کا تو نے چھیڑا ہے تو پھر فکرہ سن. شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے کوئی شخص بطول کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے سیکنڈ کا کروڑواں حصہ سوچے کہ لعنت کروں یا نہ، وہ لعنت خود اسی پہ پڑ جاتی ہے. زہرا کے زہرا کے زہرا کے زہرا کے زہرا کے پھر کہہ رہا ہوں زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا. دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا ہے. آئے ہائے عابد بھائی زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا. دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. بس ہم بشر ہیں، ہم کیا پڑھیں گے؟ بس یہ سوچ کے گریہ کرنا. خدا کی قسم محمد کے شہر میں
محمد کی امت نے محمد کی بیٹی کو بڑا مارا ہے۔ حسنین بھائی، یہ ایک فکرہ پڑھ کے میں ممبر چھوڑ جاؤں نا، ذاکری نہیں کر رہا، مصائب میں ذاکری ہوتی نہیں ہے، آپ جانتے، ذاکری نہیں کر رہا، لیکن ملنگ صاحب سے ایک فکرے کو پڑھ کے اب تو میں ممبر چھوڑ جاؤں، میرا خیال ہے ساری رات عبادت کے لیے کافی ہوگا۔ قبلہ یہ جب 3 کا یہ جو دن گزر رہا ہے نا، 3 کا دن گزار کے جو 4 کی شب ہے نا، اسے کوشش کر کے ویسے جاگ کے گزارا کرو جیسے شب عاشور گزارتے، اس لیے کہ 3 کی مغربین سے لے کر 4 کی فجر تک علی ساری رات زہرا کو چھپاتا رہا۔ جزاک اللہ، بڑی مقبول مجلس۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں سرکار، 3 کی مغربین سے لے کر 4 کی فجر تک علی ساری رات لگ گئی علی کو زہرا چھپانے، رو رو کے وصیتیں کر رہی تھی، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ میں نے اب بھائی جب کتاب پڑھتے ہوئے یہ روایت پڑھی تو میرا کلیجہ جسے پھٹ جاتا ہے نا، خدا کی قسم زمانے کا ظلم دیکھنے کے بعد کلیجہ پھٹا ہے، جو ہاں یہ موجودہ زمانے میں جو سیدہ کے ساتھ ظلم ہوا، بیوی کی سجائیوں پہ بات ہوئی، کلیجہ پھٹا۔ بی بی نے فرمایا، یا علی وہ بھی میرے جنازے میں نہ آئے، یا علی وہ بھی میرے جنازے میں نہ آئے۔ ایک عجیب بات کی ہے، کہا یا علی عمار یاسر میرے جنازے میں ضرور آئے۔ علی تڑپ کے کہتے ہیں عمار کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ مدینے کے چوکوں میں کھڑے ہو کے کہتا تھا سچی ہے محمد کی۔ جزاک اللہ، ماتم کرے، وہ ہاتھ ملا ہی کیوں ہے خدا کی قسم جو زہرا کا ماتم نہ کر سکے۔ بی بی تمہارا پرسہ قبول فرمائے، آج کوئی اور آیا نہ ہوگا، حسنین آئے ہوں گے، وہ تمہیں دعا دے کے جائیں گے، تم ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کو رونے آئے ہو، اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے۔ جو بندہ زندگی میں کبھی نہیں رویا سار اٹھا، میں تجھے تیرے ماتم کی ضمانت دیتا ہوں۔ قبلہ 3 جمادی الثانی گزرنے کے کچھ دن بعد حسین اپنے بابا علی کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، یا ایک دم حسین نے باپ کی انگلی چھوڑی، زمین پہ بیٹھ کے گردن جھکا کے نگاہیں بند کر کے حسین نے رونا شروع کیا۔ تڑپا علی، تڑپ کے زمین پہ بیٹھا، کہتا ہے او میرا پیارا حسین آنکھیں کھول، کہتا ہے بابا تھوڑا صبر کر، میں آنکھیں بھی کھولوں گا، میں گفتگو بھی کروں گا۔ علی کی چیخ نکلی، رو کے کہتا ہے حسین کیا بن گئی؟ کہا بابا میری آنکھوں کے سامنے وہ بندہ آ گیا جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا تھا، جس نے میرے پکڑو ہاتھ اس کا مر جائے گا۔ جزاک اللہ، حوصلہ، جزاک اللہ، بھی تیری ہائے قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، اور بی بی تمہارا پرسہ قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ جو بندہ زندگی میں کبھی نہیں رویا، اگر سیدہ کا مصائب معجزہ ہے نا تو ہر
بندہ سر کا پرسا پڑے گا، میں لمبا نہیں پڑھوں گا مجھے معاف کرنا، لیکن میں کلیجہ تیری ہتھیلی پہ رکھنے لگا ہوں، جو سیدہ کا پرسا دینے آئے بیٹھے ہو نا، میں تمہاری نسلوں کو سلام کرتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن جتنے بھی سنی بھائی ہیں میں ان سے ایک گزارش کروں گا، کبھی تم حج پہ جاؤ نا تو تمہیں لوگ بتائیں گے وہ بھی اشارے سے، وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے نا وہ قبر ہے حسن اور حسین کی ماں کی، اب شیعہ مر نہ جائے تو کیا کرے، آباد ہے سارا مدینہ، ویران ہے قبر زہرا۔ بڑا امیر ہے جو زہرا کا پرسا نہیں دے پائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہر بندہ سر کا پرسا پڑے گا، جو حلقے کا ماتمی ہے میں آخری روایت پڑھتا ہوں اور خدا کی قسم ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو بندہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں رہا فکرہ سننا، قبلہ ورقہ کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، قبلہ نے بھی پڑھی ہوگی، اس میں یہ روایت موجود ہے جب زہرا دنیا سے چلی گئی، قبلہ ورقہ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں جب بطول دنیا سے چلی گئی، علی بطول کو یاد کر کے گھر کے گوشے میں گریبان چاک کر کے چیخ کے زہرا کو یاد کر کے روتا تھا۔ یہ مدینے کے کم ظرف لوگ مدینے کے چوک میں جمع ہو کر علی کو تانا مار کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی عورت کو، سر کا پرسا، اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی عورت کو مارا۔ اب وہ بندہ آیا ہی نہیں مجلس میں جو ماتم نہ کر پایا۔ ورقہ کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں علی کے دروازے پہ گیا، میں نے تکل باب کیا، گریبان چاک علی باہر آیا، میں نے کہا یا علی موت فوت ہر کسی کے ہاں ہوتی ہے، اگر دنیا سے بطول چلی گئی ہے اسے یاد کر کے اتنا کیوں روتا ہے کہ مدینہ کے لوگ تانے دے۔ خدا کی قسم ورقہ کہتا ہے میری چیخ نکلی جب علی نے کہا ورقہ میں بطول کے دنیا سے جانے کو نہیں روتا، میں روتا اس لیے ہوں جب میں نے بطول کو غسل دیا، بطول کے پہلو پر کسی کی ٹھوکروں کے داغ تھے، میں نے ہاتھ ہٹانا چاہا، رو کے کہتی ہے یا علی ہاتھ نہ ہٹا، ہاذا جراحت لابی، یہ زخم میں اپنے بابا محمد ماتم، یہ زخم میں اپنے بابا۔ کرو گے برداشت؟ دوڑ گیا مدینے میں گیا، اچھا میرے بھائی اب تم نے کہا ہے نا، میں کہتا ہوں وہ آنکھ نکل ہی کیوں نہیں جاتی جو حسین کی ماں کو نہ روس پہ۔ میرا بھائی تو مدینے گیا ہے نا، قبلہ بہار میں روایت موجود ہے، ہاں اگر آپ نے کہا ہے اللہ کرے تو برداشت کر پائے، جس نے اٹھ کے مات مار دیا خدا کی قسم، یہ حسرتیں تو دیکھنا میرے بھائی کی، اللہ تیری نسلیں آباد کرے۔ اب تم نے کہا ہے جس بندے نے ماتم کرنا، جملہ سنو، قبلہ روایت یہ ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں، میں قبلہ کہانی نہیں سنا رہا لیکن فکرہ سننا، اب بھی کوئی ماتم نہ کر سکے وہ جانے، حسین کی ماں جانے، فکرہ لینا۔ قبلہ مدینے کے ایک بندے نے شام کے ایک بندے کو خط لکھا کہ ہمیں پتہ چلا زہرا ناراض ہو گئی ہے، ہم اسے اس کے باپ کا پرسا دینے نہیں گئے، کہتے ہم نے پرسے کی تیاری شروع کی، کہتے ہم نے 70 تازیانے لیے، آگ لگانے کا سامان لیا، کہتا ہے 300 بندہ جمع ہو کر ہم بطول کے دروازے پر اسے اس کے باپ کا ماتم پرسا دینے کے لیے پہنچے، ہم نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی من انتا تو کون ہے؟ میں نے کہا من انتے تو کون ہے؟ کہا انا جاریہ تو بنت محمد، میں محمد کی بیٹی کی کنیز فضا ہوں،
کہا این علی، علی کہاں ہے؟ فضا نے زہرا کو بتایا، بی بی دروازے پہ آئی، کہا خیر ہے، کہا علی کہاں ہے؟ اس جملے نے زہرا کو بڑا رلایا ہے۔ اس نے کہا علی کو باہر بھیجو۔ بی بی فرماتی ہے مشغول فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے۔ یہ فکرہ کہنا تھا یا باہر سے ایک بندے نے کہا دئی ان کے اساطیر النساء، اے بطول یہ زنانہ بہانے نہ کر، بڑا امیر ہے، بڑا امیر ہے جو نہیں کر پایا غریبوں کا ماتم، اے بطول یہ زنانہ۔ حسنین بھائی چھوڑ دوں یا پڑھوں؟ چھوڑ دوں؟ پڑھ دوں؟ اب کوئی مر گیا تو اکبر سے زیادہ پیارا نہیں، تو نے کہا ہے تو سننا، یہ کہنا تھا۔ بی بی فرماتی ہے، وہ کہتا ہے میں علی کے گلے میں رسی ڈالوں گا۔ بی بی فرماتی ہے میں حفاظت کروں گی، اب مجھے معاف کرنا۔ قبلہ 300 بندہ باہر سے دروازے کو دھکا دے رہا تھا، اکیلی زہرا دروازہ بند کر رہی تھی، یا اتنے میں ایک نے دروازے کو لات ماری، یا زہرا کا پردے میں لپٹا ہوا ہاتھ نمودار ہوا۔ فاسا سودا کنفس، اس نے کنفس سے تازیانہ لے کے بطول کے ہاتھوں پہ تازیانے کو مارنا شروع کیا۔ کہتا ہے بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ دروازہ، اب مجھے معاف کرنا۔ قبلہ یہ زمین تھی، زمین پہ زہرا آ گئی، زہرا پہ دروازہ آ گیا، دروازے پہ مسلمان آ گئے۔ بی بی کی آواز آئی یا علی میرا محسن شہید ہو۔ سامعین محترم، مجلس ادا کا اعلان فرمائے۔ کل اسی مقام پر مجلس ادا ہوگی جس میں ذاکر علیہ با جناب مشتاق حسین ماشکی صاحب خطاب فرمائیں گے اوف امن پور سیال، اور ان کے بعد جناب علامہ سیال کوٹ سے سید محسن رضا کاظمی آف سیال کوٹ وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی ذاکرین ہوں گے، جناب علامہ ندیم محمد عباس بلوچ آف سائیوال وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ کل مغربین کے فوراً بعد مجلس اذان شروع ہو جائے گی۔